کیرا کونیا 5 مئی 1245۔ درخت کی شاخیں جو برف کی بوجھ سے جھک گئی تھیں اب سر اٹھانے لگی ہیں۔ شمس تبریزی اب تک ہمارے گھر میں ہی قیام پذیر ہے۔ اس عرصے میں اس نے میرے شوہر کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ وہ روز بروز مجھ سے اور خاندان سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ جلد ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے اکتا جائیں گے، مگر ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ ان کے تعلقات تو مزید خوشگوار ہوتے جا رہے تھے۔ جب وہ دونوں اکٹھے ہوتے تو خواہ خاموشی رہیں یا سرگوشی کر رہے ہوں، ان کی باتیں ختم ہونے میں نہ آتی تھیں اور ان کے چہرے سے خوشی ٹپکتی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ ان کے پاس الفاظ کا اتنا ذخیرہ کہاں سے آتا ہے کہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ شمس سے باتیں کرنے کے بعد رومی کا انداز ہی بدل جاتا اور وہ بالکل دوسرا آدمی نظر آنے لگتا۔ اس کے چہرے پر ایسی رونق آ جاتی جس کو میں کوئی نام نہیں دے سکتی۔ ان دونوں کی دوستی کے درمیان کسی تیسرے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے کے اشارے سمجھتے، مسکراتے اور آپس میں چہلے کیا کرتے اور معنی خیز انداز میں باتوں کا تبادلہ کرتے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے ارادے بھی جان لیتے۔ کبھی کبھی تو ایک دوسرے کو لوری بھی سناتے، بات بھی نہیں کرتے اور کچھ بھی نہ کھاتے پیتے، اور دوسرے ہی دن اس قدر بے تکلفی سے کھانے پر ٹوٹ پڑتے جیسے کئی دنوں کے بھوکے ہوں۔ ان کی شکلیں ایک جیسی ہو گئی تھیں، کبھی کبھی تو پہچان بھی نہ پاتی کہ میرا شوہر کون ہے۔ صرف اسی وقت پہچان پاتی جب وہ گہری نیند میں ہوتا۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے میں سو نہیں پائی تھی اور صرف اس کی سانسوں کی گنگناہٹ اور اس کی دھڑکن سن سن کر اپنے آپ کو تسلی دیتی کہ ہاں، میں سہاگن ہوں۔ میں اپنے آپ کو اطمینان دلانے کی کوشش کرتی رہتی کہ یہ سب وقتی ہے، شمس ایک نہ ایک دن چلا جائے گا۔ وہ ایک آوارہ گرد درویش ہے، رومی کو تو یہیں رہنا ہے اور وہ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ یہ شہر اسی کا ہے اور یہاں اس کے کئی شاگرد ہیں۔ بس میرے لیے یہی بہتر ہے کہ صبر سے کام لوں اور وقت کا انتظار کروں۔ مگر سکون اتنی آسانی سے تو حاصل نہیں ہوتا۔ روز بروز مشکلیں تھیں کہ بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ جب بھی میرا دل بھر آتا تو میں ماضی میں کھو جاتی، خصوصاً وہ دن جب رومی میرا اور صرف میرا تھا۔ کیرا عیسائی ہے، بے شک وہ اسلام قبول بھی کر لے تب بھی وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے اس وقت سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا جب ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اسلام کے ایک عالم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور جگہ شادی کر لے، مگر رومی نے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور میں اس کی اس فراخ دلی پر آج بھی نازاں ہوں۔ چونکہ میں ایک نامور اسکالر کی بیوی ہوں، لہٰذا لوگ مجھ سے کافی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں علم و عقل کے معاملے میں بالکل کوری ہوں۔ دانشور بے شک بہت کچھ جانتے ہوں گے، مگر اس کا فائدہ تو اسی وقت ہوتا ہے نا جب وہ اپنے عقیدے پہ قائم رہیں اور اللہ پر مکمل یقین رکھیں۔ وہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں اور ایسے ایسے ثقیل الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے ان کا سمجھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شمس تبریزی کی آمد نے مجھے عجیب الجھن میں ڈال دیا تھا۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے میں اپنے نئے مذہب سے مخلص نہیں ہوں۔ میرے دل کی حالت کوئی اور نہیں سمجھ سکتا تھا، یہاں تک کہ میری عزیز سہیلی صفیہ بھی نہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنے شوہر کو اپنا رازدار بنا لوں، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ وہ اس قدر بے لوث اور معصوم ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اسے کھو نہ دوں۔ رومی میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، مگر ان دنوں وہ اجنبی جیسا دکھائی دینے لگا ہے۔ میں یہ راز نہیں سمجھ سکی کہ ایک ہی چھت کے نیچے سونے والے کبھی کبھی اتنے اجنبی کیسے بن جاتے ہیں۔ شمس تبریزی کونیا 12 جون 1245۔ بدمست معتقد: اگر ہر رمضان میں اللہ کے نام پر روزہ رکھا جائے اور ہر عید الاضحیٰ پر قربانی دی جائے تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔
اگر تمام زندگی مکہ اور مدینے کی زیارت میں گزار دی جائے اور نماز کا کوئی ناغہ نہ ہو تو کیا یہ کافی ہے؟ ان تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ صدق دل ضروری ہے۔ اگر عشق صادق نہیں اور دل راغب نہیں تو سب کچھ بیکار ہے۔ ایک دن میں اور رومی اسی موضوع پر بات کر رہے تھے کہ اچانک اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یہ عبارت پڑھنے لگا: نہ ہی عیسائی اور نہ ہی یہودی، نہ ہی مسلمان، ہندو، بدھ یا اور کوئی مذہب، اور نہ کوئی معاشرہ، میں نہ مغرب سے تعلق رکھتا ہوں اور نہ مشرق سے، میرا مقام ہر جگہ ہے اور کہیں سے بھی نہیں، میرا سراغ ہر جگہ ملے گا اور کہیں بھی نہیں ملے گا۔ رومی کا خیال ہے کہ وہ شاعر ہرگز نہیں بن سکتا، مگر پھر بھی اس کے اندر ایک شاعر کی روح ہے اور وہ رفتہ رفتہ جاگ رہی ہے۔ ہاں، یہ بالکل صحیح ہے۔ میرا خیال ہے کہ رومی ٹھیک کہتا ہے، وہ نہ ہی مغربی ہے اور نہ ہی مشرقی، وہ محبت کی دنیا کا باشندہ ہے، وہ چاہے جانے والوں سے تعلق رکھتا ہے۔